ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالفتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسن رضا عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، بلا تمہید ہم پہلے بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو سوال کی طرف۔ میرا نام محمد شان ہے۔ میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ بیت توڑنا کیسا ہے، اس کے معاملات میں تھوڑا جواب دے دیں۔ محمد شان بھائی، بیت کے حوالے سے کہ بیت توڑنا اور اس کے بھی کوئی تقاضے ہیں، کب ٹوٹتی، خود بخود بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور کوئی اگر قصدن توڑتا ہے تو کیا حکم؟ دیکھیں، بیعت جو ہوا کرتی تھی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر مختلف امور پر ہوتی تھی۔ اسلام پر بھی بیعت کی جاتی تھی، ہجرت پر بھی بیعت کی جاتی تھی، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں نکلنے کے اوپر بیعت کی جاتی تھی۔ مختلف نیک کاموں کے اوپر بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کرتے تھے، یہ معمول تھا ان کا۔ تو اس میں سے جو بیعت ہوتی ہے، جو نیک اعمال پر کی جاتی ہے، یہ بیعت برکت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے نیک اعمال پر استقامت حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ جو بیعت ہوتی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام پر ہوتی تھی یا ہجرت پر ہوتی تھی، اس کو توڑنا تو ظاہر ہے کہ سخت ممنوع تھا، اور اس کے اوپر بہت سخت احکام جو ہے وہ مرتب ہوتے تھے۔ اور بعد میں جب خلفاء کا دور آیا تو خلفاء کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی تھی، وہ بیعت بھی لازم تھی جس کے اوپر یہ احکام مرتب ہوتے، اور حدیثوں کے اندر اس پر وعیدیں آئی ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو دیگر کاموں پر بیعت کی جاتی ہے وہ بیعت برکت ہوتی ہے۔ اچھا، اب جن کاموں پر بیعت کی جاتی ہے، جن کاموں پر بیعت لی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ وہ کام ہوتے ہیں کہ جو ویسے ہی بندے کو کرنے ہوتے ہیں، یعنی اس میں کوئی نئی ایکسٹرا چیز اس کے اوپر لازم نہیں کی جا رہی ہوتی، بلکہ وہ نیک کام کہ جو ویسے ہی اس کو زندگی کے اندر کرنے ہیں اس پر بیعت لی جاتی ہے۔ مزید جو نفلی کام ہوتے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں، وہ کرنے کی اس کو ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ کام آپ کریں، اور وہ ویسے بھی اسلام کے اندر اس کی ترغیب موجود ہے۔ لیکن اس طرح کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جس کو اپنا مرشد و رہنما بنایا ہے، ایک تو اس کی برکات اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، پھر چونکہ ایک محاسب اس کے اوپر موجود ہوتا ہے، ایک رہنما اس کے اوپر موجود ہوتا ہے، اس کا محاسبہ کرنے والا، اس کی نگہبانی کرنے والا موجود ہوتا ہے، وہ اس سے پوچھ گچھ کرتا ہے، تو اس طریقے سے نیک اعمال کے اوپر اسے استقامت حاصل ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی چیز کو توڑنا، ایسی بیعت کو توڑنا، اس کو کون ٹھیک کہے گا؟ تو بالکل غلط ہی بات ہوگی، غلط طریقہ کار ہوگا، اس کو توڑنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ پھر دوسرا جو بیعت کا ایک مفہوم ہمارے یہاں پر ایک تصور ہے کہ ہم ایک پیر و مرشد سے بیعت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اسی لیے جو علماء نے شرط ایک بیان کی وہ یہ کی کہ جس سے آپ بیعت کر رہے ہیں اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جاتا ہو، یعنی اس کے پیر سے اس نے بیعت کی، انہوں نے اس کے پیر سے، اپنے پیر سے، پھر اپنے پیر سے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو اب یہ جو آپ سلسلہ توڑ رہے ہیں، منقطع کر رہے ہیں اپنا، تو ظاہر ہے کہ اس کو کون ٹھیک کہے گا؟ غلطی کہے گا آپ کو۔ تو اس کو سختی کے ساتھ علماء نے منع کیا کہ جب آپ نے ایک پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور وہ جامع شرائط ہیں، صحیح، یعنی ان کے اندر تمام شرائط پائی جاتی ہیں، کوئی ایسی خرابی نہیں پائی جاتی، کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی کہ جس کی بنیاد پر آپ بیعت توڑیں یا بیعت توڑنا آپ پر لازم ہو جائے، تو وہ چیز نہیں پائی جاتی ان کے اندر، تو پھر توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ علماء نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ بندہ اگر اس کے دل کے اندر ایسی بات پیدا ہو گئی ہے یا اس نے زبان سے بیعت توڑ دی ہے، تو بھی وہ لوٹ کر انہی پیر صاحب سے بیعت کرے۔
جبکہ ان کے اندر شرائط پوری کی پوری پائی جاتی ہوں. اور بیعت ارادت کا نام ہے، یعنی کسی چیز کا ارادہ کرنا، کسی چیز کی عقیدت اور احترام دل کے اندر ہونا، جس سے بیعت کر رہے ہیں اس کو اپنا رہنما سمجھنا، ایک نیک شخص سمجھنا، یہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے. تو اب اگر دل کے اندر نعوذ باللہ اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی ہے تو ارادت تو ختم ہو گئی. تو ایک طرح سے بیعت تو ویسے بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ختم ہی کریں، بلکہ لوٹ آئے. پر لازم ہوتا ہے کہ اب لوٹ کر آئیں اور ان سے اب تجدید دوبارہ بیعت کی تجدید کریں. ٹھیک ہے. تو توڑنا بہرحال کسی صورت بھی مناسب نہیں. اگر وہ جامع شرائط نہیں ہیں، ان کے اندر خرابیاں پائی جا رہی ہیں، تو اب کی بیعت ویسے ہی ٹوٹ جائے گی، وہ بیعت رہے گی نہیں. اچھا، بیعت ہی نہیں، یعنی جو پیر بننے کے قابل ہی نہیں اور خود ہی پیر بن گیا، اس میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی. نہیں پائی جاتی تو اس کی بیعت جو ہے وہ بیعت ہے ہی نہیں، بیعت خود ہی ختم ہو جائے گی. اچھا، اگرچہ ظاہراً کوئی فائدے مل رہے ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں جو تصور پیری مریدی کا وہ اگرچہ رشد و ہدایت کے حوالے سے کہ انہیں صراط مستقیم پہ چلانا، دین کی انہی باتوں پہ چلانا، لیکن کچھ لوگ شاید پیری مریدی کا تصور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام جو ہے وہ پیر صاحب بناتے رہیں، پیر صاحب بس چلاتے رہیں تو دکانیں بھی ہماری صحیح رہیں، دیگر معاملات بھی صحیح رہیں. اچھا، یہ کچھ چیزیں سیٹ ہیں تو وہ پیر سے بھی مطمئن ہیں، اور اگر انہی میں کچھ مسائل ہیں تو پھر یا تو بار بار کہیں گے یا ان کے وساوس آ جاتے ہیں کہ ہماری شاید طریقت یا بیعت ٹھیک نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں، بیعت کا جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اس کے ذریعے سے دین پر مستقیم رہے، صحیح، پابند رہے، اور نیک اعمال کے اندر اس کے اضافہ ہوتا رہے، اس کی آخرت اس کے ذریعے سے سنورتی رہے. باقی جو پیر صاحب ہوتے ہیں وہ ان کی برکات بندے کو دنیاوی معاملات کے اندر بھی ملتی ہے، فائدے اس کے پہنچتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سب سے بڑے مرشد تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ان سے بڑھ کر کون رہنما ہے؟ اور مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ خلیفہ اعظم ہیں، اللہ پاک کے سب سے بڑے خلیفہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور انہی کے صدقے مصیبتیں اللہ پاک دور فرماتا ہے، انہی کے ذریعے نعمتیں ہمیں ملتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان، یقیناً ان کا جو اعتقاد کی پختگی تھی وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود مصائب، پریشانیاں، آزمائشیں صحابہ کرام علیہم رضوان پر آتی تھیں، اور ایسی پریشانیاں، ایسی تکلیفیں ان کے ساتھ ہوتی تھیں کہ جن کا تصور کر کے بھی ہم لرزہ کھا جائیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیسے ظلم و ستم ہوئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کیسی اذیتوں سے ان کو کفار دوچار کرتے تھے، لیکن ان کا جو مقصد اصلی تھا وہ وہی تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں اسی پر مستقیم رہنا ہے، پابند رہنا ہے. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی اسلام کی بیعت کو چھوڑا نہیں کرتے تھے. تو بیعت کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنی آخرت کو سنوار سکے. اسی لیے تو یہ شرائط رکھی ہیں علماء نے کہ وہ پیر جو ہے صاحب سلسلہ ہو، فاسق مورن نہ ہو، علم والا ہو، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ گمراہی والی بات نہ پائی جاتی ہو، سنی سے عقیدہ ہو، تو ایسے سے بیعت کریں گے. تو یہ شرطیں لگانے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ کی آخرت سنور سکے. ورنہ تو بہرحال چرسی موالی قسم کے لوگ بھی جو ہے وہ ڈھونگی پیر بنے ہوتے ہیں، اور وہ تو کسی غیر مسلم کے ذریعے سے بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ بندے کو بظاہر مصیبتیں، پریشانیاں اس کی دور ہونا شروع ہو جائیں گی، تنگیاں اس کے دور ہونا شروع ہو جائیں گی، تو اس کا مطلب تھوڑی ہوگا کہ وہ حق پر ہو گیا. عقیدہ بھی درست ہو جس کی بیعت کرنی، اور اعمال کے اعتبار سے بھی جو شرائط بیان کی گئی ہیں. جی، مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جرابوں کے اوپر مسح کر کے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. یعنی پہلے تو جرابوں پر مسح کا پوچھتے ہیں، پھر کتنی نمازیں. جرابوں پر عام جو جرابیں ہیں، جو انہوں نے کہا ہمارے ہاں جو جراب کہا جاتا ہے تو وہ انہی کی، اور یہ کپڑے کی جو عام جرابیں ہوتی ہیں. نہیں، ان پر تو نہیں ہو سکتا، وہ چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، اور یا تو اس کا نال جو ہوتا ہے نچلا حصہ وہ چمڑے کا ہونا چاہیے. ایسے موزوں کے اوپر بہرحال مسح نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں عام طور پہ مل رہے ہوتے ہیں، اونی سوتی موزے، ان پر مسح نہیں کیا جا سکتا. جن موزوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے جس میں تمام شرائط یہ پائی جاتی ہیں، تو پھر اس صورت میں ان پر جو مسح ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب سے آپ نے پاؤں دھو کر، اور اس کے بعد آپ کے اوپر جو ہے وہ بے وضوئی طاری نہ ہوئی ہو، جس کو حدث بولتے ہیں، وضو نہ ٹوٹا ہو آپ کا، اور پاؤں دھونے کے بعد آپ نے موزہ پہن لیا. اب اگر آپ مقیم ہیں تو ایک دن کا اور ایک رات کا وقت ہوتا ہے، جبکہ آپ اگر مسافر ہیں
تو 3 دن اور 3 راتوں کا یہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عام طور پہ جرابوں کے لیے کوئی پوسٹ بھی چلتی ہے کہ کسی روایت میں کہ جس میں جرابوں کے حوالے سے اجازت دی ہے، تو اس میں کیا اس وہ یہی مراد ہے، ہم، مراد یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسے موزے ہوتے ہیں کہ جو پانی کو کھال تک پہنچنے نہیں دیتے، ورنہ اگر یہی موزے ہوں جو ہمارے عام طور پہ ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے تو پانی کھال تک پہنچ جائے گا، تو پھر وہ مسح کا فائدہ کیا رہا؟ اس لیے اس کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ دارالفتہ اہل سنت میں سوال تھا سر، سوال یہ تھا کہ ہمارے گھروں میں بڑے ڈرم یا بڑی بالٹی ہوتی ہے، اس میں اکثر بے دھلا ہاتھ پڑ جاتا ہے، تو اس میں کتنا پانی بہائیں گے کہ وہ پاک ہو جائے؟ اور نیز یہ بھی بتا دے کہ بعض اوقات غسل فرض بھی ہوتا ہے، اس صورت میں کیا کرے بندہ؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی، بے دھلا ہاتھ بے چلا دھلا ہاتھ پڑنے سے جو پانی ہے بالٹی کے اندر وہ ناپاک نہیں ہوگا، وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ تو پانی اگر مستعمل ہو جائے تو پھر یعنی استعمال شدہ ہو جائے تو پھر اس کو غیر مستعمل کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنا ہی پانی یا اس سے زیادہ پانی مزید ملا دیا جائے، تو وہ پانی پھر دوبارہ سے قابل استعمال ہو جائے گا، یا پھر اس میں آپ نل وغیرہ کھول دیں اور پانی بہنا شروع ہو جائے تو پھر اس صورت میں وہ پانی غیر مستعمل ہو جائے گا، اس کو دوبارہ آپ استعمال کر سکیں گے۔ اور غسل کرنا ہے آپ نے تو ظاہر ہے کہ اس میں آج کل تو گھروں کے اندر جو ہے وہ مگ وغیرہ موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے بآسانی بالٹی سے پانی نکالا جا سکتا ہے، تو آپ وہ پانی اس سے نکالیں اور اس سے غسل کر سکتے ہیں۔ اور اگر واقعی وہاں پہ جھکانے کے لیے پانی نکالنے کے لیے مگ وغیرہ نہیں ہے کوئی چیز اور بالٹی کو آپ جھکا بھی نہیں سکتے، ایسی صورتحال کم ہوتی ہے، تو پھر اس کی صورتیں خاص ہے مشکل کر کے کتنا لکھی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے آپ انگلیوں سے انگلیاں ملائیں گے، تھوڑا سا پانی نکال کے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے تو اب وہ پانی جو لگے گا آپ کے ہاتھوں سے تو وہ آپ کے حدث کو دور کر دے گا، یعنی آپ کے جو بے وضو ہونے والے۔ تو غسل ہونا ہے آپ کے اوپر فرض یا بے وضو ہیں آپ، اب اتنا حصہ آپ کا یہ پاک ہو گیا، طہارت اس میں حاصل ہو گئی، اب اتنے حصے کو آپ اس بالٹی میں ہاتھ ڈال کے پانی اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ یعنی یہ مسئلہ لوگوں کو بالخصوص سردیوں میں تو پیش آتا ہے، بڑی مشکل سے پانی جو ہے وہ گرم کیا اور یہی پانی اگر مستعمل کر بیٹھے استعمال کر لیا، صحیح ہے، اس کی پوری احتیاط کریں، بالکل۔ مگ وغیرہ یہ لے کے پہلے اپنے ہاتھوں کو، تو کیا ہونا چاہیے کہ بالٹی ٹپ میں پانی ہے تو اب مگ میں پانی، مگ میں موجود ہے سب کچھ، تو پہلے اپنے ہاتھوں کو کتنے ہاتھوں تک؟ دونوں ہاتھوں کو دھو لیں، جتنا کہاں ہاتھ تک؟ اندر ڈالنا ہے، کلائیوں سے یہ پونچے جو ہوتے ہیں یہاں تک دھو لے بندہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہاتھ ڈالنے کی اس کو اجازت ہو جائے گی، لیکن جب مگ موجود ہے تو پھر اس کی کوئی حاجت پڑتی نہیں ہے۔ صحیح، لیکن اس میں بھی مگ سے ڈائریکٹ نکالنا ہے، مگ سے آپ کا ہاتھ کیوں لگے گا اس کے اوپر؟ صحیح، تو اس یعنی سے احتیاط کریں، یا احتیاط پھر اپنے شروع میں یہ دھو لیں لیں اور اس میں کر اس کے کے بعد پھر آپ اس کے اندر مگ سے نہاتے رہیں۔ اچھا، ایک ٹپ میں جیسے اس میں وضو کرنا ہے، اسی میں ہی پانی لینا ہے، تو اب اپنے ہاتھوں کو الگ سے دھونے پہلے اور پھر اسی ٹب میں وضو کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یعنی یعنی اگر ایسی صورتحال ہے کہ ٹب میں ہی ہاتھ ڈال کے پانی اس کو بعض نکال لیں، پانی تو اس ایسا کا ہوتا ہے نا طریقہ کار یہی کہ دیکھیں جو حصہ وضو میں یا غسل میں دھونا فرض ہے آپ کے اوپر، جیسے ہاتھ فرض ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو دیہ دردہ پانی سے کم، چھوٹے برتن کے اندر یا بڑا ہی برتن ہو لیکن دیہ دردہ نہ ہو، تو اس میں اگر آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی استعمال شدہ ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے حصے کو پہلے دھو لیں، جو آپ کا پانی میں آپ نے ڈالنا ہے تو وہ آپ کسی مگ وغیرہ سے دھو لیجئے، جب وہ دھل جائے گا حصہ تو اب اس کے اوپر یہ آپ کا ہاتھ پاک ہو گیا۔ پاک ہونے سے مراد اب اس کے اوپر غسل یا وضو کے حکم نہیں ہے کہ اس کو وضو غسل میں آپ کو دھونا پڑے گا، تو اتنا حصہ پھر آپ اس کے ذریعے سے ڈال کے برتن میں منہ دھو لیں، چہرہ دھو لیں، پھر اس کے بعد اسی سے آپ پانی نکال کے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، سیدھے ہاتھ پہ پہلے پانی بھائیں پھر الٹے ہاتھ پہ پانی بھائیں، اس طریقے سے یہ پاکی ہو جائے گی۔ مسح کرنے کے بعد پانی نکال کے اپنے پیروں پہ ڈالیں، اس کے بعد بھی جو ٹپ میں پانی موجود ہے وہ بھی استعمال کے بالکل قابل، استعمال کے قابل ہے۔ یعنی مسئلہ شرعی معلوم ہو تو اس طرح استعمال ہو سکتا ہے اور پانی بھی محفوظ ہو سکتا ہے اور بچ بھی سکتا ہے۔ آج کل جیسے شہر کراچی میں کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پانی نہیں ہے، اور کئی علاقوں میں یہ کیفیت ہے، مسجدوں سے اعلان ہو رہے ہیں کہ اپنے گھر سے وضو کر کے آؤ، گھر میں بھی پانی نہیں ہے تو، اور کئی مسجدوں میں تو ایک ایک دن کے ہزاروں روپے کے اخراجات ہیں جو پانی خرید کر ڈالتے ہیں، تو یہ واقعی نعمت کا زیادہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب بالکل ہی نہیں ہو یا ختم ہو جائے، ورنہ عام جب پانی وافر ہوتا ہے تو لوگ مسجدوں میں بھی اتنا نل چلاتے ہیں کہ میں کبھی کہتا ہوں کہ نیچے اگر رکھا جائے تو شاید 2 ٹب بھر جائیں ایک وضو کرنے والے کے آدمی کے۔ کیا کہیں گے آپ اس میں؟ ایسا ہی ہے، یعنی اگر محتاط بندے کا وضو دیکھیں نا، جیسے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے وضو کر کے دکھایا ہے،
تو یعنی بالکل کامل وضو کر کے دکھائے صحیح، اس میں کسی طرح کی سنت کی کوئی کمی نہیں ہے. تو جتنے پانی سے انہوں نے وضو کیا ہے، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو شاید اتنے پانی میں اپنا منہ بھی نہیں دھو پاتے، یعنی وضو پورا ہو گیا. وضو، اور پھر اس میں ضائع اتنا کرتے ہیں کہ بحر شریعت اور دیگر کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو سنت مبارکہ ہے ناک میں پانی چڑھانا، کہ سونگ کے اوپر چڑھائے، تو اب اس کے لیے آدھا چلو کافی ہے. تھوڑا سا ہی اوپر چڑھانا ہے نا، تو اس کے لیے پورا چلو بھرنا یہ اسراف ہے. اور چلو بھر کے اور پھر چلو سے بھی پانی جو ہے وہ اچھل اچھل کر جا رہا ہے نا. اب تو چلو تو دور کی، وہ تو تھا، وہ برتن سے نکال کے یوں ڈالتے تھے. اب ہوتا کیا ہے کہ نل کھولا، نل کا چل رہا ہے پورا ہی. اور اب یہ تو الگ بات ہے کہ آدھا چلو پورا چلو تو دور کی بات ہے، وہ تو ناک میں پانی ڈالنے کے لیے، کلی کرنے کے لیے جو کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بالٹی کے برابر تو پانی گرا دیتے ہیں. چلو تو دور کی بات ہو جائے گی. اور پھر بعض لوگوں کی تو عجیب و غریب ایسی عادت ہوتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے ان کے اوپر. آئیں گے وضو خانے پہ بیٹھے، یہ آستینیں اوپر چڑھانی ہے، اس سے پہلے نل کھولیں گے، نل کھول کے نل سامنے پانی گر رہا ہے، اب اس کے بعد یہ اپنی آستینیں کھول کے اوپر چڑھانا شروع کریں گے. اب وضو کرنا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یعنی اتنا پانی جو نیچے گرا ہے، نعوذ باللہ علیہ باللہ، یہ کیوں گر رہا ہے؟ یہ تو آپ اسراف کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہر کے کنارے پر وضو کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اسراف نہ کرو. انہوں نے عرض کی کہ رسول اللہ جاری نہر کے اندر بھی اسراف ہوگا؟ فرمایا کہ پانی تو بہ رہا ہے. فرمایا بالکل ایسا ہی ہوگا. ہائے ہائے. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. تو بعض لوگ بہت زیادہ اس حوالے سے پانی کا ضیاع کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. اس کو سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ نے وضو کرنا ہے. مسجد ہو یا گھر ہو، باہر صورت پانی کو ضائع کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے اور رحم فرمائے. اور جہاں جہاں پانی کی یہ مشکلات میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو سب جگہ یہ مشکل آسان ہو، پانی میسر ہو. ظاہر ہے ایک نعمت یہ کمی ہوتی ہے تو کئی گھر ہیں بالکل پریشانیوں میں آ جاتے ہیں، نہ کپڑے دھلیں گے، نہ وضو ہوگا، نہ دیگر چیزیں ہوں گی. اچھا، مردوں کے لیے پھر بھی مسجد میں چلے جاتے ہیں، اپنے وہ معاملات کر رہے ہیں، تو گھر کی خواتین کیا کریں گی؟ تو اس لیے پریشانیاں کافی جگہوں پر ہے. لیکن جہاں یہ نعمت ہے تو اس کو بھی ذرا اس طرح میں خود استعمال کرنا چاہیے تاکہ نعمت کا ضیاع بھی لازم نہ آئے. کچھ ایس ایم ایس کی طرف بڑھتے ہیں اور سوال ہے دارالتا پروگرام میں ہمارا. کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک میں نکاح کرو غنی ہو جاؤ گے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے یا صرف مردوں کے حق میں؟ عورتوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ اگر تم نکاح کرو گے تو اللہ پاک وسعت عطا فرمائے گا تمہیں. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا اللہ پاک. تو ظاہر ہے کہ اس میں عورتیں بھی انشاءاللہ غنیہ ہوں گی، لیکن عورت کا غنیہ ہونا، یہ غنا حاصل ہونا، اس کا غنا حاصل ہونا اور اس کا مال و دولت ہونا، یہ عام طور پہ شوہر کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کے شوہر کو مال و دولت عطا فرمائے گا تو وہ بھی غنیہ ہو جائے گی، مالدار ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کچھ اور بھی ایس ایم ایس ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ترجمہ قرآن کون سا پڑھنا چاہیے مفتی صاحب؟ ترجمہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ کنز الایمان شریف ہے، جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا. تمام تر لغت کے تقاضوں، تفاسیر کے تقاضوں اور جو بھی شرعی تقاضے تھے ان تمام کو پیش نظر رکھتے ہوئے، پھر اسی کنز الایمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کنز العرفان کے نام سے آسان ترجمہ کیا ہے کہ وہی انداز ملحوظ رہے، وہی جو احتیاط کے تقاضے تھے وہ پورے سامنے رہیں، اور جو دور جدید کے مطابق جو الفاظ ہیں وہ استعمال ہوں، جملے آج کے دور کے مطابق استعمال ہوں تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو. تو آپ یہ کنز العرفان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے بآسانی آپ ترجمہ سمجھیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تفسیر لازمی پڑھیں. تفسیر جتنی بھی لکھی گئیں اس کے ساتھ افہام القرآن، تعلیم القرآن، صراط الجنان، ان تمام کو آپ اپنے ساتھ رکھیں تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. صرف ترجمہ پڑھنے کی بنیاد پر آپ کو مکمل ہر بات سمجھ آ جائے ایسا نہیں ہوگا. میسیج بھی جو ہے وہ خواتین اسلامی بہنوں کی طرف سے ہے، تو ان کے لیے بھی عورت اور قرآن جو باقاعدہ ایک کتاب ہے کہ وہ بھی قبلہ شیخ الحدیث مفتی صاحب کی ہی ہے، عورت اور قرآن. تو یہ آپ کتاب حاصل کر لیں تو اس میں جو بالخصوص عورتوں سے متعلق احکامات ہیں تو ان کا بھی اچھی طرح وہ آیات مبارکہ اور ان کا ترجمہ تفسیر وغیرہ یہ پڑھنے کو مل جائے گا. مزید کال.
میرا نام محمد حمزہ طاری ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کی منت کا حکم ارشاد فرما دیں. قرآن پاک پڑھنے کی منت کا حکم. قرآن پاک پڑھنے کی اگر کسی نے منت مانی تو شرعی اعتبار سے یہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگی کہ یہ منت ماننا اس کے اوپر یعنی پورا کرنا اس کے اوپر لازم ہو جائے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو شرائط ہیں وہ یہاں پر نہیں پائی جاتی، تو اس وجہ سے یہ منت لازم نہیں ہوگی. البتہ چونکہ منت ایک طرح سے ایک وعدے کی صورت ہے یہاں پر، تو جب ایک ارادہ کیا ہے، ایک عزم کیا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا تو میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کروں گا، تو پھر ہونا یہی چاہیے کہ جو یہ وعدہ ہے اسے پورا کرے بندہ، یعنی چھوڑے نہ، اس کو مکمل کرے. ٹھیک ہے، یعنی ایک اچھی نیت ہے، اچھے ارادے. بالکل. کئی ایسی چیزیں کہ جن میں بظاہر منت وہ واجب والے احکامات میں نہیں آتی، جیسے ہم کبھی نیاز کی منت ہے، یا کہیں مزار پر حاضری دینے کے حوالے سے ہے، یا کچھ اور تقسیم کرنے کے حوالے سے جہاں فقراء غرباء کا تذکرہ نہیں ہے، تو وہ بھی اچھی منتیں ہیں جب تک اس میں کوئی اور گناہ والا کام نہیں. پورا کرنا چاہیے. وعدے ہیں، اچھے وعدے ہیں، اچھے ارادے ہیں، اچھی نیتیں ہیں، تو ان پر عمل کرنا چاہیے اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے. اچھا، اس سے یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہر منت واجب نہیں ہے، یعنی کئی اور ایسی بھی ہے کہ جو واجب ہی ہو جائے، بالکل واجب ہوتی ہیں، عمرہ ہو یا حج ہو یا دیگر ایسی چیزوں کی پورا کرنا لازم ہوگا. پورا کرنا لازم ہوگا. جی مزید سوال. میرا مفتی کرام سے سوال ہے کہ ایک چیز ہے، اگر اس کی کیش قیمت 40 لاکھ ہے، اگر ادھار پہ یعنی قسطوں پہ مہینے کے حساب سے اگر 80 لاکھ روپے کے دے رہا ہے، اگر ایک مہینے کا 1 لاکھ روپے جمع کرنا ہے، کیا یہ شریعت میں جائز ہے کہ نہیں؟ جی، قسطوں کے کاروبار کے حوالے سے یہ سوال ہوا، یعنی ایک چیز جو مل رہی تھی 40 لاکھ کی، وہ ادھار میں 80 لاکھ کی خریدنا پڑی ہے، تو اس میں یہ صورت جائز ہوگی جبکہ ایک تو قیمت طے کر لی جائے مخصوص کہ بھائی اتنے کی قیمت ہے، یہ نہیں کہ ابھی اتنا تو بعد میں اتنا، بلکہ جو بھی آپ نے لینا ہے اس کی قیمت مقرر کر لیں. 60 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ جو بھی آپ مقرر کر رہے ہیں وہ مقرر کریں. اور دوسرا آپ اس کا ٹائم مقرر کر لیں، مدت مقرر کر لیں کہ بھائی اتنے عرصے میں یہ پیمنٹ ادا کرنی ہے. جب یہ شرط پائی جائے گی اور کوئی اور خرابی نہیں ہوگی تو اس طریقے سے مہنگی وہ چیز خریدنا جائز ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، مزید سوال. سوال یہ تھا کہ میری پرچون کی دکان ہے، ساتھ میں سبزی بھی ہے، فروٹ بھی ہے، تو میرا یہ سوال تھا نفع کے متعلق تھوڑا سا بتا دیں حدیث کی روح سے کہ نفع کتنا ہونا چاہیے. پرچون بھی ہے، سبزی بھی ہے، فروٹ بھی ہے، ان کام ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اللہ اور برکت دے. کیا کہیں گے، نفع کتنا رکھیں؟ بنیادی اعتبار سے نفع میں کوئی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی کہ آپ کتنا نفع رکھ سکتے ہیں. نفع کی زیادتی ممنوع نہیں ہوتی، یعنی زیادہ نفع لے سکتے ہیں، البتہ ایک تو دھوکہ دہی نہیں کریں گے کہ دھوکے کے ذریعے کسی کو مہنگا مال آپ نے جو ہے وہ دے دیا، ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جھوٹ نہیں بولیں گے کہ مجھے اتنے کا پڑا ہے، اتنے میں ملا ہے، یہ طریقہ کار غلط، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ اس میں دیکھ لیں کہ اگر دھوکہ دہی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے تو مہنگی چیز بیچنا اگرچہ جائز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک تو اگر ایسی آپ جیسے آپ کی چیزیں ہیں جو آپ نے بیان کی، پرچون اور اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں، اب ایسی صورت حال ہے کہ مسلمان تنگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور آپ اب ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اسے بہت زیادہ مہنگا ڈبل ٹرپل تو یہ طریقہ کار تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، بالکل غلط ہو جائے گا. اور اسی طرح اور کوئی ایسی مسلمانوں کی ضرورت کی چیز ہے، میڈیسن ہے، وہ آپ مہنگی کر کے بیچنا شروع کر دیں. بعض اوقات کپڑوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو ابھی جیسے سردی کا موسم شروع ہوا تو ظاہر ہے ضرورت کے کپڑے یا جوتے، گرم کپڑے، ایسی چیزوں کو آپ مہنگا کر دیں تو یہ درست طریقہ کار نہیں ہے. یعنی اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے، سوائے جہاں ذخیرہ اندوزی کی تعریف صادق آتی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کے علاوہ حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ طریقہ کار بہرحال نہیں ٹھیک. ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ بھلائی والا سلوک کرنا چاہیے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ آپ مخلوق کے ساتھ اچھائی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی فرمائے گا، یعنی آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. اگر آپ لوگوں کے لیے مشکلات کو پیدا کریں گے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے بھی مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں. اچھا، جیسے انہوں نے تھوڑا سا اس مسئلے کو اور میں واضح کر کے کھول کے بیان کر دوں. جیسے عام کھانے پینے کی چیزیں ہیں، مطلب ایک سبزی ہے، اگر ان کو سارے لوگ ہی وہ سبزی 100 روپے کی بیچ رہے ہیں، 200 روپے کی بیچ رہے ہیں جی، اور ان کو خود بھی بالفرض 170 روپے کی آئی ہے، 170 کی آئی ہے، 80 روپے کی آئی ہے. اب ظاہر ہے وہ جو زیادہ مقدار میں لیں گے تو 180 پڑی ہے، اب ایک کلو لوگوں کو بیچنی ہے، تو اب 180 والی 200 میں بیچے تو یہ کوئی زیادتی تو نہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے
نفع لینا منع نہیں کیا گیا. علماء نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا بندہ 1000 روپے کا بھی بیچ سکتا ہے, 1000 درہم کا بھی بیچ سکتا ہے. تو وہ میں نے عرض کی شروع میں کہ دھوکہ نہ دیں, جھوٹ نہ بولیں, اور ویسے ہی آپ کوئی چیز مہنگی بیچتے ہیں تو بیچنا آپ کا جائز ہو جائے گا, لیکن ظاہر ہے کہ ہر مقام پر بندہ اخلاق کے ساتھ کام لے, دوسروں کے لیے مصیبتیں پیدا نہ کرے. آج مسئلہ یہی ہے سب سے بڑا, بالکل ایسے یعنی ہوتا یہی ہے کہ ہم دوسرے کو بلیم کریں گے کہ یار کتنی مہنگائی ہو گئی, کتنی جو ہے وہ چیزیں مہنگی بیچ رہا ہے. کپڑے والے کو دوسرا بندہ بولے گا کہ یہ مہنگا بیچ رہا ہے, کپڑے والا جوتے والے کو بولے گا کہ یہ مہنگا بیچ رہا ہے, جوتے والا فروٹ والے کو بولے گا کہ یہ مہنگا بیچ رہا ہے, فروٹ والا سبزی والے کو بولے گا, سبزی والا پرچون والے کو بولے گا, پرچون والا دودھ والے کو بولے گا کہ یہ مہنگائی کر دی. گھوم پھر کے پھر وہیں آئے گی. تو ہر ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم کر رہا ہوتا ہے, اپنی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا. اپنی طرف یہ چیز یاد آ رہی ہوتی ہے کہ نفع جتنا چاہے لے سکتے ہیں, جبکہ دوسرے کے بارے میں آپ کا یہی کہنا ہے کہ وہ کم قیمت میں آپ کو چیز دے. آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. جب آپ سستی چیز لینا پسند کرتے ہیں, اچھی چیز لینا پسند کرتے ہیں, تو پھر اپنے بھائی کے لیے بھی یہی چیز پسند کریں کہ اس کو سستا دیں, اس کو اچھا دیں. اس کا برعکس کرنے کی وجہ سے ہی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بے سکونی اور بے چینی کے جو معاملات ہیں انہیں ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو اس لیے اسلامی تعلیمات جو ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خوبصورت تعلیمات ہمیں دی ہیں, حرص سے بچتے ہوئے, لالچ سے بچتے ہوئے بندہ اگر کاروبار کرے تو نتیجہ نکلے گا کہ اس سے امن و سکون پیدا ہوگا. جو تجارت شریعت مطہرہ نے مشروع رکھی, اللہ پاک نے کاروبار کو یہ جو جائز قرار دیا اور لوگوں کو اس کی طرف رہنمائی کی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے نا, علماء جو حکمتیں بیان کرتے ہیں تجارت کی, کاروبار کی, وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بغیر لوگوں کا گزارا نہیں ہے. یعنی ایک شخص جو ہے جو اس کی ضروریات ہیں وہ اکیلا سب پرووائڈ نہیں کر سکتا, ساری چیزیں خود ہی مہیا نہیں کر سکتا. یعنی ایک ہی شخص اپنے لیے لباس بھی بنا لے, ایک ہی شخص اپنے لیے جوتے بھی بنا لے, ایک ہی شخص اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی بنا لے, گھر بھی بنا لے, اور حجام بھی بن جائے, اپنے سب چیزیں بن جائے, ایسا نہیں ہے. تو انسان مدنی الطبع ہے, مل کے رہنے والا شخص ہے. تو یہ جو کاروبار رکھا گیا, تجارت رکھی گئی, یہ اسی لیے رکھی گئی کہ اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اور ہم لوگوں نے اس آسانی پیدا کرنے والی جو چیز ہے اس کو مشکلات پیدا کرنے والی چیز بنا دیا ہے, بالخصوص غریبوں کے لیے, بالخصوص متوسط الحال لوگوں کے لیے ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو سامنے رکھیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو سوچتے جائیں اپنے لیے ہم کیا پسند کرتے ہیں, تو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں. اگر اس حدیث کے اوپر تمام کے تمام مسلمان عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ یہ امن کا گہوارہ بن کے رہے. جب دھوکہ نہیں ہوگا, ہر طرح کی اس طرح کی مار تاڑ نہیں ہوگی, لوٹ مار نہیں ہوگی, تو امن و سکون ہی ہوگا. لیکن عام طور پہ چونکہ اسلامی تعلیمات سے دوری ہے تو نتیجہ ایسا نکلتا نہیں. سوال ہے کہ بعض اوقات کچھ عورتیں بھی اب محفلوں پر جانا شروع ہو گئیں, محفلیں کرتی ہیں, پیسے بھی لیتی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی اپنی تصویریں اور یہ چیزیں اپلوڈ کرتی ہیں. حول ولا قوت الا باللہ. تباہی ہے کہ اس طرح عورتوں کا ویڈیوز بنوانا, محفلوں کا نعتیں پڑھنا, اور اس میں اس انداز میں نعتیں پڑھنا کہ عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی اطلاعات ملتی ہے کہ اب تو پہلے لکھا ہوتا تھا کہ عورتوں کا پردے کا خاص اہتمام ہے, اب عورتوں کی محفل اور اس پہ بعض اوقات پوسٹر پہ یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ مردوں کے لیے پردے کا خاص ہے. یہ زمانہ بھی زمانے نے دکھانا تھا ہم کو. تو اب اس طرح پھر اس کے بعد ان کا ویڈیوز بنوانا اور اختلاط اگر ہو رہا ہے تو وہ الگ, پھر اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا, اپنی ویڈیوز ریلیز کرنا. الامان والحفیظ, اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں, تعلیمات اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. عورت کی نغمے والی آواز کو شریعت نے عورت قرار دیا ہے, اس کی اجازت ہی نہیں دی کہ اس کی جو ایسی آواز ہو کہ جس میں خوبصورتی پائی جائے, جس کے اندر ترنم پایا جائے, وہ غیر مرد کے سامنے وہ چیز لا ہی نہیں سکتی. لیکن اب تو جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو پورے سج دھج کے اور پورے میک اپ کے ساتھ اور لباس بن ٹھن کے یہ ساری نیکی سے بنے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گویا کہ نعوذ باللہ, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ یعنی اس کے احکام لگ سکتے ہیں. یعنی بات چیت کی جائے نا تو یہ ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ یہ توہین کے زمرے کے اندر آتا ہوں.
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سرے سے یعنی بالکل ایک یکسر نظر انداز کر دینے والی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انجشہ سے فرمائے کہ وہ خودی خواہ تھے، یعنی بہت خوبصورت انداز میں کلمات کہتے تھے، اشعار پڑھتے تھے تو اونٹ چلنا شروع ہو جاتے تھے تیزی کے ساتھ. تو ان سے فرمایا کہ اے انجشہ نرمی اختیار کرو، مہلت دو، تمہارے ساتھ کچی شیشیاں ہیں، عورتیں ہیں، عورتیں بھی تمہاری آواز کی وجہ سے وہ آزمائش کے اندر پڑ سکتی ہیں، فتنے میں پڑ سکتی ہیں، تو ان کو منع فرما رہے. اب یہ یہاں پر اس طرح کی اگر جو ہے وہ خواتین جو ہیں، خواتین بھی ایک تعظیم والا لفظ ہے، یہ اس طرح کی محافل کریں گی اور اس میں یہ نعتیں اور پھر اس کے بعد اس کی ویڈیوز بنا کر اس کو ریلیز کیا جائے گا، تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے صریح خلاف ہے، بالکل باطل باتیں ہیں اور اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اپنے طور پہ کرنے والے کرتے ہیں، نہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح کی اجازات دی ہیں، نہ ہی آپ سے پہلے علماء اہل سنت نے اور نہ ہی آپ کے بعد علماء اہل سنت نے اس طرح کی اجازات دی ہیں. جو اس طرح کی خرافات کرتے ہیں وہ خود اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو اپنے دور مبارک میں جب نہ یہ مائک ہے، نہ ویڈیو ہے، نہ کیمرہ ہے، اس طرح کی یہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس وقت بھی شدت سے منع فرمائی کہ ایسی آواز کہ جہاں غیر مرد سنیں تو وہ ان کی نعت خوانی حرام فرمائی ہے. اذان دینے سے منع کیا گیا عورت بالکل کو کہ وہ اذان نہیں دے گی، وجہ کیا یہی ہے. تو نعت خوانی ٹھیک ہے، عورتیں اگر کرنا چاہتی ہیں تو بند کمرے میں گھر میں کریں یا کسی ایسی جگہ کہ ان کی یہ آواز بھی سوشل میڈیا پہ تصویر یا ویڈیو تو دور کی بات ہے، آواز بھی باہر نہ جائے جہاں پہ غیر مرد وہ سنیں. اس مسئلے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ یہ ثواب سمجھ کر یہ کام کر رہی، لیکن کتنے کتنے گناہوں کے اندر یہ پڑ جاتی ہیں. اور ایسے انتظام کرنے والوں کو بھی ضرور یہ دین اسلام کے یہ احکامات سیکھنے چاہیے. آپ ثواب نہیں کما رہے بلکہ آپ خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں اور آپ دوسروں کو بھی گناہ دیکھنے یا سننے کا آپ یہ موقع فراہم کر رہے ہیں. اس چیز سے ضرور اپنی اصلاح کیجیے. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی جو باتیں ہیں، احکامات ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.